السلام علیکم دوستو، میرا نام نعمان غنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں HNG چینل۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے زمین اور آسمان کی تخلیق کا دن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں سے کون سی شے کس دن تخلیق فرمائی تھی۔ دوستو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آسمان اور زمین کی پیدائش کے بارے میں سوال کیا۔ بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور پیر کے روز پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو جمعہ کی، ان کی معدنیات اور خزائن کو منگل کے روز پیدا فرمایا، اور درخت، پانی، شہر، آبادیاں، ویران جگہیں، یہ سب بدھ کے دن پیدا ہوئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دلیل کے طور پر یہ آیت تلاوت فرمائی، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور تم اس کے لیے شرکا قرار دیتے ہو، حالانکہ یہ وہی رب العالمین ہے، اور اس نے زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے اور اس زمین کے اندر نفع بخش چیزیں رکھی اور اسی زمین کے اندر سے لوگوں کی غذائیں مقرر فرمائیں، اور یہ سب عمل 4 دن میں مکمل ہوا۔ اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا اور جمعہ کے دن ستارے، سورج، چاند اور فرشتوں کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ جمعہ کے دن کی 3 گھڑیاں باقی رہ گئی تھی۔ پھر ان 3 گھڑیوں میں سے پہلی گھڑی میں لوگوں کی عمریں اور دوسری گھڑی میں آفات اور مصائب کو پیدا فرمایا، اور تیسری اور آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کو جنت میں رہائش عطا فرمائی اور ابلیس کو سجدہ کا حکم دیا، انکار پر اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ سب آخری گھڑی کے ختم تک ہوا۔ دوستو، یہودی کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ دوستو، یہودیوں نے کہا اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اختتام صحیح کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بالکل درست قرار پاتی، اور پھر انہوں نے کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر انتہائی ناراض اور غضبناک ہوئے۔ پھر اس آیت کا نازل ہوا، بلا شبہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور ہمیں کچھ بھی تھکاوٹ نہ ہوئی۔ پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کرتے رہیں۔ دوستو، پیدائش آدم علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو اتوار کے دن اور درختوں کو پیر کے دن اور مکروہ اور ناپسندیدہ جگہوں کو منگل کے دن اور روشنی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا، اور جمعرات کے دن حیوانات کو زمین پر پھیلا دیا، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ آخری مخلوق جمعہ کی آخری گھڑی میں عصر اور مغرب کے درمیان پیدا ہوئی۔ عبداللہ بن سلام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں جمعہ کی اس مخصوص ساعت کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اس ساعت کو زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ابتدا اتوار کے دن پیدا فرمائی تھی اور جمعہ کے دن آخری ساعت میں فراغت ہوئی، پس وہ ساعت بھی جمعہ کی آخری ساعت ہی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اتوار کے دن کیا چیز پیدا ہوئی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن زمین کو پیدا فرمایا اور اس کو پھیلا دیا۔ پھر یہودیوں نے پیر کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ پھر یہودیوں نے منگل کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو، پانی کو اور بہت سی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ پھر یہودیوں نے بدھ کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ اس دن غذا اور خوراک کو پیدا کیا گیا۔ پھر یہودیوں نے جمعرات کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر یہودیوں نے ہفتے کے بارے میں پوچھا اور پھر خود ہی کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، بلا شبہ ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور ہمیں کچھ بھی تھکاوٹ نہ ہوئی۔ دوستو وقت تخلیق کا زمانہ، دوستو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، 2 روایات خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی پیدائش سے پہلے ہی بہت سی چیزوں کو پیدا فرما دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ شمس اور قمر کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن لیل اور نہار کی ساعت کو پیدا کیا گیا، اور ان سے پہلے آسمان اور زمین میں شجر اور حجر اور چرندوں اور پرندوں، جبال اور پانی وغیرہ بہت سی چیزیں پیدا ہو چکی تھی، لہذا ثابت ہوا کہ یہ سب چیزیں موجود تھی، لیکن لیل اور نہار ناموجود تھے، اور زمانہ چونکہ لیل اور نہار کی ساعت کا نام ہے، سو یہ کہنا درست ہے کہ تخلیق زمانہ سے قبل بہت سی چیزیں تخلیق ہو چکی تھی، اور اسی کا اس بات یہاں مقصود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جو روایت ما قبل میں گزری کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔